سچر کمیٹی کی رپورٹ بھی آئی ہے کہ مسلمان بہت نیچے سطح پر ہے، شودر سے بھی زیادہ نیچے، ہریجن سے بھی زیادہ نیچے، تعلیم کا معیار اتنا گر چکا ہے مسلمانوں۔ جو قوم علم کی سریا پر حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئی تھی، آج اس کا معیار اس استر پر گر گیا ہے۔ ہم غور کریں، علماء بتاتے ہیں، تقریروں میں بیان کرتے ہیں، اور علم کی اہمیت پر جب زور دیتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا جب نزول ہوا تو سب سے پہلی آیت ہی جو نازل ہوئی ہے وہ علم سے متعلق ہے۔ یہ صرف اب جلسوں تک رہ گیا ہے، تقریروں تک رہ گیا ہے، صرف بیان ہوتا ہے، لیکن ہم کرتے وہی ہیں جو کرتے چلے آئے ہیں۔ وہ غار حرا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا کھانا لے جایا کرتے تھے، اور اسی غار حرا میں ایک رات جب جبرائیل امین آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی جب پہلی آیت نازل ہوئی، پہلی وحی جب نازل ہوئی تو آپ سے کہا گیا اقرا یا محمد۔ بخاری کتاب بدل وحی، جب آپ پڑھیں گے تو یہ الفاظ آپ کو ملیں گے، کہا گیا جبرائیل امین آئے کا اقرا یا محمد، آئے محمد پڑھو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہی دیا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو جبرائیل امین نے نبی اکرم کو پکڑا، سینے سے دبایا اور اتنی زور سے دبایا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے ایسا لگا کہ میری روح نہ نکل جائے، میری جان نہ چلی جائے، اتنی زور سے مجھے دبایا، اور دبانے کے بعد چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد پھر کہا اقرا یا محمد، آئے محمد پڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ جبرائیل امین نے پھر پکڑا اور پھر دبایا، وہی کیفیت، پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں کیا کروں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل امین نے پھر پکڑا، پھر دبایا اور پھر چھوڑا، اور پھر کہا اقرا یا محمد۔ اللہ کے رسول بار بار وہی جواب دے رہے ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا ماذا اقرأ، آئے بار بار پڑھنے کے لیے کہنے والے، میں جواب دے چکا ہوں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھنا نہیں جانتا، اور تم بار بار پکڑتے ہو، بار بار دباتے ہو، بار بار چھوڑتے ہو، اور بار بار کہتے ہو کہ پڑھو۔ میں کہہ چکا ہوں میں پڑھنا نہیں جانتا، تم ہی بتاؤ ماذا اقرأ، میں کیا پڑھوں، میں کیا پڑھوں۔ اس وقت جبرائیل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی اور بتایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو سر رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ ظاہر ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے تو آپ ڈائریکٹ اس کو کیمسٹری نہیں پڑھاتے ہیں، ڈائریکٹ آپ اس کو فزکس نہیں پڑھاتے ہیں، ڈائریکٹ آپ اس کو بایولوجی نہیں پڑھاتے ہیں، ڈائریکٹ آپ اس کو جغرافیہ کا سبجیکٹ پڑھنے کے لیے نہیں دیتے ہیں، ڈائریکٹ آپ اس کو انگلش لٹریچر اور انگلش گرامر پڑھنے کے لیے نہیں دے دیتے ہیں۔ یہ بچے کے ذہن اور اس کے مائنڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا مائنڈ، اس کا ذہن ابھی کیا چیز برداشت کر سکتا ہے۔ آپ اس کو اے بی سی ہی پڑھائیں گے، اے فار ایپل پڑھائیں گے، بی فار برڈ پڑھائیں گے، چھوٹے آ سے امرود پڑھائیں گے، بڑے آ سے آم پڑھائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے میں کہا جا رہا ہے، اور وہ بھی غار حرا کے اندر جبرائیل امین نے جب کہا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، غور کرو یہ تعلیم صرف نبی اکرم ہی کو نہیں، نبی اکرم کے ذریعے ساری دنیا کو دی جانی تھی، اس لیے سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا، اور جوڑا بھی کس سے جا رہا ہے، اس رب کا،
اس رب کا نام لیا گیا، اس رب کے سے رشتہ مضبوط کیا جا رہا۔ پہلے اس رب کی حقیقت کو جانو، چونکہ اہل عرب اور جس ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہاں کے لیے مناسب یہی تھا، کیونکہ یہ ان کے اذہان و قلوب جانتے تھے، ان کی ذہنیتیں اس بات کو جانتی تھیں اور اس بات کو تسلیم کرتی تھیں کہ جب ایک چھوٹی سی سوئی اور ایک ماچس کا کھوکھلا جب کسی بنانے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا ہے، جب ایک چھوٹی سی سوئی بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے، ایک چھوٹا سا میچ باکس اور اس کی ڈبی اور اس کی تیلی جب کسی بنانے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی ہے، تو یہ اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی کائنات، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ کہکشائیں، یہ زمین، یہ آسمان اور اتنی بڑی کائنات، یہ بغیر کسی بنانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ یہ ان کے اذہان و قلوب اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ اس لیے ایسی تعلیم پہلے دی جا رہی ہے کہ جس کو ان کے مائنڈ ایکسیپٹ کر سکیں، جن کو ان کے اذہان و قلوب ایکسیپٹ کر سکیں، تسلیم کر سکیں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سب سے پہلے اس رب سے رشتہ جوڑا جا رہا ہے، اور یہی اور یہ جب نبی اکرم نے جب یہ بتایا تو ان کے اذہان و قلوب نے اس بات کو قبول کیا، مانا کہ ہاں دنیا میں رب نام کی کوئی چیز ہے، اللہ ہے۔ قرآن کریم پڑھیے پھر وہی توحید آئے گی۔ وہ اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ ہے، وہ جانتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، وہ جانتے تھے کہ بارش برسانے والا اللہ ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ ساری کائنات بغیر اللہ کے حکم کے وجود میں نہیں آئی، ان کا صنع اور ان کا بنانے والا اللہ ہے، وہ جانتے تھے اس بات کو۔ میرے بھائیوں، تو اسی لیے اختلاف اس میں نہیں تھا، صرف عبادت میں تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ان کو ہم پوچھتے نہیں ہیں، لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ، ہم تو ان کے پاس صرف اس لیے جاتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کو وہ مانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ بارش برسانے والا اللہ ہے، وہ جانتے تھے کہ آسمان اور زمین کا خالق اللہ ہے، وہ جانتے تھے کہ جو ہے کائنات کا جو ہے بنانے والا اللہ ہے، اس بات کو وہ تسلیم کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے اس سے جوڑا جا رہا ہے۔ تعلیم کوئی بری چیز نہیں ہے، ہر چیز کا استعمال، آپ کسی بھی چیز کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کا استعمال کسی کو جائز ناجائز بناتا ہے۔ آپ جو زبان استعمال کرتے ہیں، یہ زبان سے اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو اچھی چیز ہے، الحمدللہ کہیں تو اچھی چیز ہے، اللہ اکبر پڑھیں تو اچھی چیز ہے، لیکن اسی زبان سے اگر آپ کسی کو ماں بہن بیٹی کی گالی دیں تو یہی زبان کا برا استعمال ہے، یہی غلط ہے۔ اسی زبان سے کسی کی غیبت اور چغلی کریں تو یہی غلط چیز ہے، یہی غلط ہے۔ اسی طریقے سے علم کوئی بھی آپ حاصل کریں وہ برا نہیں ہے، اس کا استعمال آپ کیسے کر رہے ہیں، اس کا استعمال آپ کیسے کر رہے ہیں۔ لکھنؤ کی سرزمین پر میں رہتا ہوں، بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے ہاسپٹلس میں میرا آنا جانا ہوتا ہے۔ آج بھی MBBS MS اور MD کرنے والے ان ڈاکٹروں کو میں نے دیکھا ہے اور میں جانتا ہوں جو بڑے علم حاصل کرنے کے باوجود آج لوگوں کو ڈراتے ہیں، مریضوں کو ڈراتے ہیں، اور جہاں 5,000 روپے میں مریض صحیح ہو سکتا ہے اس کو ڈرا کر 50,000 روپے بھی وصول کر رہے ہیں، 1 لاکھ روپے بھی وصول کر رہے ہیں۔ نارمل ڈلیوری ہو سکتی ہے لیکن اور ایسا ڈرایا جاتا ہے کہ اس کو آپریشن کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، اور وہی کام جو 5-10 ہزار میں ہونا ہے وہی 40-50 ہزار تک پہنچ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسا علم حاصل کرنے سے کیا فائدہ جس کا استعمال ہم غلط کر رہے ہیں۔ بہت سے ایسے علماء کو بھی ہم نے دیکھا ہے جو علم دین حاصل کرنے کے بعد جن کا ایک بھی مدرسہ نہیں چل رہا ہے، 10 بچے بھی جن کے مدرسوں میں نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ بھی کٹے اور رسیدیں چھپاتے ہیں اور بمبئی سے لے کر جدہ تک وہ چندہ کرتے پھر رہے ہیں اور پکڑے بھی جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری فرضی تصدیق بھی بنا لی اور فرضی دستخط بھی کر لیے
لیے جب فون آئے میرے پاس کہ جرجیت صاحب کیا آپ نے مغربی یوپی کی کوئی تصدیق ان کو دی، اور جب میں نے منع کیا تب بھانڈا پھوٹا اور پتہ چلا کہ پکڑے گئے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے قرآن حاصل کیا، علم دین سیکھا، مدرسوں میں 8 سال پڑھے اور 10 سال پڑھے، اور پڑھنے کے بعد آپ ایسا کر رہے ہیں تو کسی چیز کا استعمال اس کو جائز یا ناجائز بناتا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی علم حاصل کر رہے ہیں، اگر جائز استعمال ہے تو وہ چیز ٹھیک ہے، اور غلط استعمال اگر آپ کر رہے ہیں تو وہی چیز غلط ہو جاتی ہے، چاہے وہ عالم کی ڈگری ہی ہو یا پروفیسر کی یا ڈاکٹر کی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، علم حاصل کیجیے۔ آج ضرورت ہے زمانے کو، آج لوگ ترس رہے ہیں ٹھنڈی 2 چین و سکون کی سانسیں لینے کے لیے، لیکن ان کو صحیح چین و سکون کی سانسیں نہیں مل رہی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے 10 سال پہلے جب میں اپنے پڑوسی ملک میں گیا تھا، میری چچیری بہن وہاں رہتی ہے کراچی میں، اور میں گیا تھا، اور وہاں کے جب علماء سے میری میٹنگ ہوئی، ملاقات ہوئی، تو انہوں نے لاہور کا ایک واقعہ سنایا کہ جرجیت صاحب ابھی چند دنوں پہلے لاہور کے اندر ایک میٹنگ ہوئی ہم علماء کی، اس میں اجلاس ہوا، ہم نے پنجابی لینگویج میں، پنجابی بھاشا میں قرآن کا ٹرانسلیٹ کر کے جب لوگوں کو دیا اور لوگوں میں تقسیم کیا، تو لوگوں نے پنجابی زبان میں قرآن کے ترجمے کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد وہ اسلام لے آئے، پڑھنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب وہ ہمارے جلسے میں آئے اور سوال و جواب کی جب نشست رکھی گئی، کوشچن آنسر کی جب نشست رکھی گئی، سوال و جواب کی جب نشست رکھی گئی، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نئے نئے اسلام لائے ہو، نیا نیا آپ نے اسلام قبول کیا ہے، کیا آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی سوال ایسا ہے اسلام کے تعلق سے جو تمہارے ذہنوں میں کھٹک رہا ہے؟ تو چند پنجابی نوجوان اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں اے علماء کرام، مجھے ایک مسئلہ جاننا ہے، اور وہ مسئلہ یہ جاننا ہے کہ قرآن کا ترجمہ ابھی تک ہمارے پنجابی زبان میں نہیں ہوا تھا، ہماری پنجابی لینگویج میں نہیں ہوا تھا، اس لیے ہم عربی زبان نہیں جانتے تھے، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم نہیں سمجھتے تھے، اور جب ہماری زبان میں قرآن کا ترجمہ ہو کر آیا اور ہم نے اس کے ترجمے کو پڑھا، پڑھنے کے بعد ہم نے اس کی تفسیر پڑھی تو ہم اسلام لائے، قرآن کی صداقت کو سمجھا، اسلام کی صداقت کو سمجھا تو ہم اسلام لائے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے وہ آباء و اجداد، ہمارے وہ باپ دادا جو حالت کفر میں مر گئے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ اے علماء کی جماعت بتاؤ، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کے پاس تو قرآن کا پنجابی زبان میں ترجمہ ہی نہیں ہوا تھا، عربی وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ ہمیں بتائیے کہ جب ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے، ہماری زبانوں میں جب قرآن کا ترجمہ ہی نہیں کیا گیا، تو مجھے بتاؤ کہ وہ مر گئے حالت کفر میں، وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ ان کراچی کے علماء نے ہمیں بتایا، روتے ہوئے بتایا کہ جرجیت صاحب، ہمارے پاس ان پنجاب لاہور کے ان نوجوانوں کے سوال کا جواب نہیں تھا، ہم کیا جواب دیتے ان کو؟ میرے بھائیوں، ان نوجوانوں کے سوال نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ضرورت ہے ایسے انٹر کالجوں کی، ضرورت ہے ایسے انگلش اسکولوں کی جہاں آپ کو ہر طریقے کی زبان سکھائی جائے، آپ صرف عربی تک محدود نہ رہیں، آپ انگلش بھی آپ کی اسٹرانگ ہو، آپ کی ہندی بھی مضبوط ہو، آپ کی سنسکرت بھی مضبوط ہو۔ آپ اپنے علاقے میں دیکھیے کہ آپ کے علاقے کے اندر کون سے لوگ کس زبان کو سمجھنے والے زیادہ ہیں، آپ ان کی زبان کو سیکھیں اور علم حاصل کریں، اور پھر قرآن کو ان کی زبان تک پہنچائیں۔ اس کی سوال نے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جو لوگ کہیں کہ انگلش تعلیم حرام ہے، میرے بھائیوں، ان کو ان کے کمروں میں بیٹھے رہنے دیجئے، ان کو اس طریقے کے جاہلانہ فتوے دینے دیجئے، لیکن اسلام آپ کو نہ انگلش پڑھنے سے روک رہا ہے، اسلام نہ آپ کو ہندی پڑھنے سے روک رہا ہے، اسلام نہ آپ کو سنسکرت زبان سیکھنے سے روک رہا ہے، اسلام نہ آپ کو تیلگو زبان سیکھنے سے روک رہا ہے، اسلام نہ آپ کو بنگلہ سیکھنے سے روک رہا ہے۔ ضرورت ہے آپ ان زبانوں کو سیکھیں اور اسلام کا پرچار ان کی زبانوں میں کریں، اسلام کا پرچار ان کی زبانوں میں کریں۔ اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی، اس کے لیے آپ کو لگن سے کام کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو جٹنا پڑے گا، آپ کو بھی سیکھنا ہوگا،
آپ کو اپنی اولاد کو بھی سکھانا ہوگا اور اس قسم کے اسکولوں کو فروغ دینا ہوگا اور ان کا تعاون بھی کرنا ہوگا جس طریقے سے بھی کر سکیں۔ تعاون کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ جرچی صاحب نے کہہ دیا کہ تعاون کرو تو گویا کہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس اسکول کو چندہ دو۔ میرے بھائیوں، تعاون آپ اچھے مشورے سے بھی دے سکتے ہیں، تعاون آپ اپنے بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن دلا کر بھی کر سکتے ہیں۔ مدرسے اور اسکول والوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ اسکول کی تعلیم و تربیت کا معیار اتنا اسٹینڈرڈ کریں کہ ماں باپ آپ کے اسکول میں، آپ کے کالج میں جب اپنے بچے کو دیں تو یہ تصور کریں کہ ہم بچہ دے رہے ہیں، وہ ہمارے بچے کو فیوچر دیں گے، وہ مستقبل ہمارے بچے کو دیں گے، یہ ان کو یقین ہونا چاہیے۔ اتنا اونچا ہمارے بچوں کے تعلیم کا معیار ہونا چاہیے۔ ناکامی ہوگی، شروع میں آپ گریں گے، شروع میں آپ فیل ہوں گے، شروع میں آپ کے کچھ تجربے گریں گے۔ میں ایک بار نیپولین کو پڑھ رہا تھا، نیپولین بہت بڑا بزنس مین تھا، بہت بڑا بزنس مین۔ وہ اپنے کسی کام میں ناکام ہو جاتا ہے اور اس کو لاکھوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے گھر پر میں کرسی پر بیٹھا سوچ رہا ہے اب میں یہ بزنس نہیں کروں گا، اب میں یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ میں اس بزنس میں ناکام ہو گیا ہوں، میں اس کام میں اب ناکام ہو گیا ہوں، یہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کی نظر اچانک دیوار پر چڑھنے والی ایک چیونٹی کے اوپر پڑتی ہے، اس کی نظر اچانک دیوار پر پڑنے والی ایک چیونٹی کے اوپر پڑتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ چیونٹی دیوار کے اوپر چڑھ رہی ہے اور اوپر دیوار کے اوپر حصے میں ایک سویٹ، ایک مٹھائی رکھی ہوئی ہے، ایک لڈو رکھا ہوا ہے، کوئی میٹھی چیز رکھی ہوئی ہے اور مکھی اس مٹھائی پر جانا چاہتی ہے۔ نیپولین دیکھتا ہے کہ وہ دیوار پہ چڑھتی ہے لیکن پھسل جاتی ہے، زمین پر گرتی ہے۔ وہ دوبارہ کوشش کرتی ہے دیوار پر چڑھنے کی لیکن گر جاتی ہے۔ وہ تیسری بار دیوار پہ چڑھنے کی کوشش کرتی ہے، پھر گر جاتی ہے۔ نیپولین دیکھ رہا ہے، وہ گننا شروع کر دیتا ہے کہ یہ چیونٹی کتنے بار چڑھتی ہے اور کتنے بار گرتی ہے۔ چیونٹی 21 بار چڑھی اور 21 بار گری۔ نیپولین گن رہا ہے، کاؤنٹ کر رہا ہے، شمار کر رہا ہے، چڑھتی ہے اور گر جاتی ہے، چڑھتی اور گر جاتی ہے۔ 21 بار چیونٹی چڑھی اور 21 بار گری، لیکن 22ویں مرتبہ میں وہ چیونٹی گرتی نہیں ہے اور منزل پر پہنچ جاتی ہے، لڈو یا اس سویٹ تک پہنچ جاتی ہے، اس کو حاصل کر لیتی ہے، وہاں تک پہنچ کر اس کو پا لیتی ہے۔ نیپولین یہیں سے سبق حاصل کرتا ہے، ایک چیونٹی سے سیکھتا ہے، ایک چیونٹی سے عبرت حاصل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں یہ کام کروں گا۔ ایک بار اپنے بزنس میں ناکام ہوا تو کیا ہوا؟ ایک معمولی چیونٹی جب اپنی منزل پر پہنچنا چاہتی ہے تو بار بار کوشش کرتی ہے، بار بار گرتی ہے اور آخر ایک بار چڑھ کر کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو میں کیوں نہ بار بار محنت کروں؟ میں تو ابھی ایک ہی بار ناکام ہوا ہوں، دوبارہ میں کام کروں گا، دوبارہ میں محنت کروں گا اور انشاءاللہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گا۔ ایسے ہی نہیں قرآن میں سورہ نمل نازل ہوئی، ایسے ہی نہیں اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے چیونٹی کا ذکر کیا۔ ایسے ہی نہیں کہا وَإِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ایسے ہی نہیں کہا اللہ رب العالمین نے جب حضرت سلیمان کا لشکر چیونٹیوں کے وادی کے پاس سے گزرا تو ایک ہی چیونٹی نے تمام چیونٹیوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے اپنے مسکنوں میں، اپنے اپنے بلوں میں، اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لاؤ لشکر تمہیں لا شعوری میں، لا علمی میں تمہیں کچل نہ ڈالے، تمہیں روند نہ ڈالے، اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ تم یہاں ہو اور وہ گھوڑے پر دوڑتے ہوئے آئیں اور سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں اپنے پیروں سے روند ڈالے، کچل ڈالے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو پتہ بھی نہ ہو۔ ایسے ہی مثال نہیں دی ہے، نیپولین نے بھی
نے چیونٹی سے سبق حاصل کیا، 21 مرتبہ چیونٹی گری۔ اس اسکول کے چلانے والے اگر ہماری بات ان تک پہنچ رہی ہے اور وہ سن رہے ہیں تو ابھی تو شروعات ہے، آپ کو بڑے تانے سننا پڑیں گے، آپ کو بہت کچھ مخالفتوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ یہ ہوتا ہے، اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو مخالفتوں کا سامنا کرنا سیکھو، مخالفتوں سے لڑنا سیکھو، اور مخالفتوں کا رخ موڑنے کا ہنر اپنے اندر پانے کی کوشش کرو اور سیکھنے کی کوشش کرو۔ اور یہ جانو، یہ بہت ضروری ہے قوم کی نبض کو سمجھنا، لوگوں کی نبض کو سمجھنا، یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ عوام کیا چاہتی ہے، یہ کوشش کرو کہ جس علاقے میں آپ اسکول کھول رہے ہیں وہاں کا مزاج کیا ہے، وہاں کی عوام کس مزاج کی ہے، وہاں کس پیشے کے لوگ رہتے ہیں، ان کا پیشہ کیا ہے، وہ امیر ہیں یا غریب ہیں، کتنی فیس دے سکتے ہیں، کتنی فیس نہیں دے سکتے ہیں، ان کے بچوں کا فیوچر کس میں ہے، ان تمام چیزوں پر آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ 1 2 4 سال آپ کو ناکام بھی ہونا پڑے گا، لیکن ہمت سے کام لینا ہوگا، اور یہی ہمت انسان کو آگے بڑھاتی ہے، یہی ہمت انسان کو آگے لے کر جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ضرورت ہے اس بات کو دور تک پہنچانے کی کہ آج اس قسم کے اسکولوں کی سخت ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا نے کیا حال بنا دیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس طرف ہمیں نہ تو چلنے کی ضرورت ہے، نہ جانے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی آپ اور آپ کی انتظامیہ کمیٹی ہمیں اس طرف جانے کی اجازت دے سکتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور نہ ہی موجودہ دور کے حالات ہمیں اس طرف جانے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو اتنا کہتا ہوں، صورتحال سب آپ کے سامنے ہے، صورتحال سب آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت بس یہی صورتحال ہے کہ آپ اپنا دفاع بھی اگر کریں گے تو آپ مجرم ہوں گے، آپ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ارے کوئی لاٹھی مار رہا ہے اور آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر بچاؤ کر رہے ہیں، تب بھی آپ مجرم ہیں۔ اچھا، تو نے ہاتھ کیسے اٹھایا ہے، آپ مجرم ہیں۔ اس وقت بالکل وہی صورتحال ہے کہ ایک گھاٹ پر شیر اور بکری دونوں پانی پی رہے ہیں، شیر اور بکری دونوں پانی پی رہے ہیں، اور شیر کی طرف سے بہتا ہوا پانی بکری کی طرف آ رہا ہے۔ شیر نے بکری سے پوچھا، اے بکری، تو نے میرے پانی کو جھوٹا کیوں کیا؟ بکری نے کہا، جنگل کے راجا، پانی تو آپ کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا ہے، آپ پی رہے ہیں، آپ کا جھوٹا پانی میری طرف آ رہا ہے، میں آپ کا جھوٹا پانی پی رہی ہوں، میرا جھوٹا پانی آپ کہاں پی رہے ہیں؟ میں نے آپ کا پانی کہاں جھوٹا کیا ہے؟ آپ کا پانی جھوٹا ہو کر میری طرف آ رہا ہے۔ شیر نے کہا، اچھا تو تم منہ چلاتی ہے، اب منہ بھی چلا رہی ہے مجھ سے، چرب زبانی کر رہی ہے، میرے سامنے منہ چلاتی ہے، اتنی اوقات تیری۔ اور شیر اس بکری کی طرف آیا اور اس کو اپنے دانتوں سے پکڑا اور پھاڑ دیا اور کھا گیا۔ یہی صورتحال ہے آج ہماری۔ اس شیر کو اگر آپ سمجھ جائیں تو پوری تقریر سمجھ گئے، اور اس بکری کو اگر آپ سمجھ گئے تو پوری تقریر سمجھ گئے۔ مجھے اب کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی صورتحال ہے آج ہماری۔ جنت کے اندر یہ کام کر کے جاؤ گے تو 72 حوریں ملیں گی، اس پر ڈیبیٹ ہوگی، میڈیا اس پر ڈیبیٹ کرے گی، لیکن آپ کی کتابوں میں اور آپ کے ویدانت میں لکھا ہے یہ نیک کام کرو گے تو تم کو 1000 افسرائیں ملیں گی، اس پر کوئی ماں کا لال ڈیبیٹ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ڈیبیٹ کرنے والے اتنے بڑے مجرم نہیں ہیں جتنے بڑے مجرم اس ڈیبیٹ میں جانے والے یہ کٹ ملا ہے، جو 5000 روپے کا لالچ میں اس ڈیبیٹ میں جاتے ہیں اور اپنی بے عزتی کرا کر واپس آتے ہیں۔ یہ کٹ ملاؤں نے آج جتنا اسلام کو رسوا کیا ہے کسی نے نہیں کیا ہے، نہ یہ جمعیت اہل حدیث کے ہیں، نہ یہ دیوبندی مسلک کے ہیں،
نہ جمعیت علماء نے ان کو بھیجا ہے، نہ جماعت اسلامی نے ان کو بھیجا ہے، مجھے نہ رضائے مصطفیٰ نے ان کو بھیجا ہے۔ میری سب سے لکھنؤ میں باتیں ہوتی ہیں، جماعت اسلامی کے امیر سے بھی میری بات ہوئی، کوئی ان کو نہیں بھیجتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ جاتے کہاں ہیں اور کس کی طرف سے جاتے ہیں اور ڈبیٹ یہ کس کی طرف سے کرتے ہیں، آج تک ہم نہیں سمجھ پائے ہیں۔ اور لوگ ابھی دیکھا نا، جوتے پڑھتے پڑھتے بچ گئے، ڈبیٹ میں جاتے ہیں اور اپنی بے عزتی کرا کے چلے جاتے۔ اسلام نے 2 بیوی اور 3 بیوی اور 4 بیوی کی اجازت دی ہے، اس پر ڈبیٹ ہوگی، عورتوں کا حق مارا جا رہا ہے، کیوں اس پر ڈبیٹ ہو رہی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 4 بیویوں کی اگر اسلام نے اجازت دی ہے، آپ نہیں مانتے مت مانیے، ہمارے یہاں ہے ہم اس کو مان رہے ہیں، آپ کو ہم مجبور نہیں کر رہے ہیں، آپ اس پر ڈبیٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے یہاں ایک عورت دروپتی 5 پانڈوں کو رکھتی ہے تو اس پر کوئی ڈبیٹ نہیں ہوتی ہے۔ میڈیا والے اس پر ڈبیٹ کیوں نہیں کراتے ہیں؟ اب زیادہ بولوں گا تو آپ کہو گے جیل سے نکلنے کے بعد بھی سدھرا نہیں ہے یہ مولوی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، میں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ ڈبیٹ اس پر نہیں ہوگی، ڈبیٹ اس پہ، ڈبیٹ اس پر نہیں ہوگی، ڈبیٹ اس پر ہوگی۔ پردے پر ڈبیٹ ہوگی کہ اسلام نے عورت کو حجاب کے اندر کیوں قید کر کے رکھ دیا ہے، کیوں 4 دیواری میں قید کر کے رکھ دیا ہے، کیوں اسلام نے پردے میں رکھ دیا ہے، ڈبیٹ اس پر ہوگی۔ لیکن ڈبیٹ اس بات پر نہیں ہوگی کہ رام چندر جی کی پتنی سیتا کا چہرہ رام چندر جی کے چھوٹے بھائی لکشمن نے بھی نہیں دیکھا ہے، لکشمن نے بھی نہیں، اور سیتا جی نے اپنا چہرہ اپنے دیور لکشمن کے بھی سامنے پیش نہیں کیا ہے۔ اور لکشمن سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں نے آج تک اپنی بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ لیکن کوئی بھی میڈیا والا دیور اور بھابھی کے اس پردے پر ڈبیٹ نہیں کرے گا کہ سیتا جی اپنے دیور کے سامنے کیوں نہیں آئیں اور سیتا جی لکشمن سے پردہ کیوں کرتی تھی، آج اس پر ڈبیٹ نہیں ہوتی۔ ڈبیٹیں اس پر ہو رہی ہیں اور اسلام کا مذاق اڑانے والے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ ضرورت ہے ہر زبان کو سیکھنے کی میرے بھائی کو۔ آپ کو معلوم ہوگا ہمارے اساتذہ کی ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، اس میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں جامعہ سلفیہ میں پڑھایا بھی ہے۔ پوچھئے، ایک غزوہ تھا، کسی جنگ کے اندر کچھ کافروں کو، کچھ کافر قیدیوں کو پکڑا گیا، مال فدیہ دے کر بہت سے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، کچھ قیدی بچ گئے جن کے رشتہ داروں کے پاس مال فدیہ دینے کو کچھ نہیں تھا۔ گزارش کی، اللہ کے نبی ہم جانا چاہتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے پاس کچھ نہیں ہے مال دینے کے لیے، اب کیا کریں؟ جرمانہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو جانتے ہو اللہ کے رسول نے ان پر جرمانہ کیا لگایا؟ آپ نے کہا کہ تم کون سی زبان جانتے ہو؟ انہوں نے کہا عبرانی زبان جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں کا ایک آدمی میرے 10 صحابہ کو عبرانی زبان سکھائے گا۔ تقریباً 15 لوگ ایسے تھے جن کے پاس مال فدیہ دینے کے لیے نہیں تھا، اور ان میں سے ایک آدمی کے اوپر ذمہ داری ڈالی کہ تم ہمارے 10 صحابہ کو عبرانی زبان سکھاؤ گے۔ تو 15 لوگوں نے تقریباً 150 صحابہ کو، 150 صحابہ کو عبرانی زبان سکھائی، اور جب عبرانی زبان سیکھ گئے یہ صحابہ، تب اللہ کے رسول نے ان کافروں کو چھوڑ دیا، اب تم جاؤ، تم سے کوئی جرمانہ نہیں لیا جائے گا۔ لیکن جو صحابی عبرانی زبان سیکھ گئے، اللہ کے رسول نے اب ان سے کہا کہ تم اب چھا جاؤ، ایسی بستی میں جاؤ جو بستی عبرانی زبان جانتی ہے، اور وہاں جا کر اسلام کو تم عبرانی زبان میں پیش کرو، ان کو بتاؤ جنت کیا ہے، ان کو بتاؤ جہنم کیا ہے، ان کو بتاؤ توحید کیا ہے، ان کو بتاؤ ایک ایشورواد کیا ہے، ان کو بتاؤ کہ ایک اللہ کی عبادت کیا ہے، ان کو بتاؤ کہ ایک اللہ کا پاور کیا ہے، ان کو بتاؤ کہ محمد اللہ کا آخری نبی کون ہے۔ ان کو رسالت سے جوڑو، ان کو توحید سے جوڑو۔ میرے بھائیوں غور کرو، علم کی اہمیت کو سمجھو اور پرکھو اور غور کرو کہ اللہ کے رسول نے مال فدیہ جب نہیں ملا تو آپ نے ان کو چھوڑنے سے پہلے کیا کہا کہ تم میں کا ایک آدمی میرے 10 صحابہ کو عبرانی زبان سکھائے گا۔ اور جب 150 صحابہ نے عبرانی زبان سیکھی تو اللہ کے رسول نے پھر ان کو اس علاقے میں بھیجا کہ جاؤ اب ان کو ان کی زبانوں میں اسلام سکھاؤ اور پھیلاؤ۔ یہ تھا وقت کا تقاضا، یہ تھا، اور آج بھی وقت کا تقاضا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر شیو شکتی سوروپ جو بھوپال کی، اور ابھی 12-15 سال پہلے وہ اسلام لائے، MBBS MS ڈاکٹر سرجن
عربی میں قرآن تھا نہیں سمجھے، انگلش میں قرآن پڑھا، وہی بھوپال کباڑی مارکیٹ نمبر 2 پر جہاں اہل حدیث کی مسجد بنی ہوئی ہے، وہیں سے کسی آدمی نے ان کو انگلش میں قرآن دیا، اور ڈاکٹر شیو شکتی سروپ نے قرآن کو انگلش میں پڑھنا شروع کیا، اور ابھی چند ہی پارے پڑے تھے، اور جب وہ پہنچ گئے اور سمجھ گئے، اور اس آیت کا ترجمہ جب انہوں نے انگلش میں پڑھا جس میں کہا گیا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے سب سے پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی کے ایسنس سے، مٹی کے سب سے پیدا کیا، اور پھر وہ آگے بڑھتے گئے کہ پھر ہم نے اس کو ایک مضبوط ٹھکانے پر پہنچا دیا، پھر ہم نے اس نطفے سے جمع ہوا خون بنایا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس سے ہڈی بنائی، پھر اس ہڈی میں گوشت چڑھایا، اور پھر ہم نے جیتا جاگتا ایک انسان بنا دیا، جیتا جاگتا انسان بنا کر ہم اس کے وجود کو دنیا میں لائے۔ جب وہ قرآن کی ان آیتوں سے گزرے تو چیخ پڑے۔ 1400 سال پہلے جب میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، پھر یہ آیت محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی، ان کو کیسے معلوم کہ ماں کے پیٹ میں یہ پہلے نطفہ، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر ہڈی، اور ہڈی کے بعد پھر ان ہڈیوں میں گوشت۔ یہ جو ترتیب قرآن نے بیان کی ہے اس طریقے سے، یہ تو الٹرا ساؤنڈ پر ہم چیک کرتے ہیں، اور آج کی سائنس اور آج کی ٹیکنالوجی اور آج کی یہ تعلیم ہمیں بتاتی ہے وہ 1400 سال پہلے کا زمانہ جہاں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی اور بایولوجی کا کوئی سبجیکٹ نہیں تھا، اور وہ بھی محمد رسول اللہ جیسا ان پڑھ انسان جس نے پوری زندگی کسی کے سامنے زانو تلمس نہ کیا ہو، جس نے کسی کے سامنے شاگردگی نہ حاصل کی ہو، جس نے کسی سے الف با تا سا نہ پڑھا ہو، ABCD نہ پڑھی ہو، جس کو قرآن کہہ رہا ہو کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جس طریقے سے ان پڑھ ہوتا ہے، محمد بھی اسی طریقے سے ان پڑھ تھے، ان کو کسی نے پڑھایا نہیں۔ پھر ان پڑھ محمد کو اتنی قیمتی اور علمی باتیں کس نے بتائیں؟ ضرور ان آیتوں کا کنیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، جبرائیل سے ہے، پرشورام سے ہے، اللہ سے ہے۔ اس نے ان آیتوں کو پڑھا اور پھر بھوپال کے اسی کباڑی مارکیٹ میں آتا ہے اور وہاں کے مولانا سے کہتا ہے کہ ہم اسلام لانا چاہتے ہیں، اور پھر وہ اسی 12 13 15 سال پہلے ڈاکٹر شیو شکتی سروپ جو MBBS ڈاکٹر تھا وہ اسلام لاتا ہے، اور اسلام لانے کے بعد سرکاری آپ تو جانتے ہیں کہ پھر کیا ہونا تھا، اسلام لایا، ٹارچر کیا گیا، نوکری سے استعفیٰ دے کر اپنا پرائیویٹ ہاسپٹل کھولے ہوئے ہیں۔ آج ان کا نام اسلام الحق ہے، جو ڈاکٹر شیو شکتی سروپ، آج ان کا نام اسلام الحق ہے، اور ان کی بیوی کا نام خدیجہ ہے، اور ان کی بیٹی بھی MS کر رہی ہے، بھوپال کے میڈیکل کالج میں MS کر رہی ہے۔ آج بھی حجاب میں جاتی ہے، پردے میں جاتی ہے، اسکوٹی چلاتی ہے، اپنے گھر سے جب نکلتی ہے تو ہاتھوں میں ساکس، ہاتھوں میں گلیوز اور پیروں میں ساکس ہوتے ہیں، اپنی اسکوٹی لیتی ہے اور کالج میں آج بھی وہ حجاب کے ساتھ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک غیر مسلم پہلے اسلام لایا، اور اسلام ہی نہیں لایا، پھر اسلام کے دائرے میں پورا کا پورا داخل ہوا، اس نے اپنی بیوی سے بھی حجاب کروایا، اور اس نے اپنی بیٹی کو بھی حجاب میں رکھا، اور حجاب میں رکھنے کے بعد بھی اپنی بیٹی کو تعلیم سے روکا نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ اسلام نے بچیوں کو تعلیم سے روکا ہے؟ کون کہتا ہے؟ ارے اسلام نے تو لڑکیوں کی تعلیم دینے والے باپ پر جنت کی خوشخبری سنائی ہے، فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی اور اس نے ان کو پڑھایا ہوگا، لکھایا ہوگا، اچھا ادب سکھایا ہوگا، پڑھا لکھا کر اچھا ادب سکھا کر ان 3 بچیوں کی شادی کر دی ہوگی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ باپ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلی آپس میں ملی ہوئی ہیں، یعنی میرا پڑوسی میرا قریبی بن کر رہے گا۔ لڑکیوں کو تعلیم دینے والے والدین کے لیے جنت کی خوشخبری دے رہا ہے اسلام، اور اسلام کا قائد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا یہ الزام ہے، یہ بدترین الزام ہے کہ اسلام لوگوں کو روکتا ہے، لڑکوں کو تعلیم سے روکتا ہے، لڑکیوں کو تعلیم سے روکتا ہے۔ یہ میڈیا والوں کا دشپرچار ہے۔ مجبوری ہماری یہ ہے کہ آج ہمارے پاس کسی
ڈپارٹمنٹ میں جگہ نہیں ہے، ہمارا آرکشن ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور کرناٹکا کے چناؤ میں باقاعدہ اس دیش کے گرہ منتری نے مسلمانوں کا نام لے کے کہا اگر کرناٹک میں ہماری سرکار بنے گی تو ہم مسلمانوں کا آرکشن کم کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ یہ جملے باقاعدہ بولے گئے۔ میرے بھائیوں، اسی نا امیدی کی وجہ سے پھر مسلمان تعلیم سے دور جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمیں نوکری نہیں ملے گی، ہم پڑھ لکھ کر کریں گے کیا جب ہمیں ٹائر ہی پنچر جوڑنا پڑے گا، سائیکل میں ہوا ہی بھرنا پڑے گی، ہمیں ہوٹل میں کباب اور پراٹھا ہی سینکنا پڑے گا، یا ہمیں ٹیلر کی دکان کھول کر ہمیں سلائی کرنا پڑے گی، تو ہمیں MBBS کر کے MS کر کے فائدہ کیا؟ ضروری نہیں کہ ہم نیٹ میں آئی جائیں، ہمیں انجینئر بننے کا فائدہ کیا؟ ہمیں نوکری نہیں ملے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مایوسی ہمیں گھیر لیتی ہے اور پھر ہم علم سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ میرے بھائیوں، علم اپنا راستہ خود تلاش کر لیتا ہے، علم اپنا راستہ خود تلاش کر لیتا ہے۔ یہ بادل بہت دنوں تک نہیں رہیں گے، ہر عروج کے بعد زوال آتا ہے، یہ دن بھی بہت زیادہ دنوں تک آپ نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیے لکھائیے۔ آج ہریجن اور شودر کے بچے مسلمانوں تمہارے بچوں سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ ہمارے لیے یہ افسوس کی بات ہے کہ آج ایک شودر کا بچہ IAS کر لے اور ہمارا بچہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے۔ آج آپ جائیے لکھنؤ کے اندر، مجھے بہت سے مسلم محلے ملے، میں رہنا چاہتا تھا اپنے بچوں کی پڑھائی لکھائی کے لیے، میں دیکھا لکھنؤ کے اندر، لیکن دیکھا مسلم محلوں کا حال اتنا برا تھا کہ رات کے 2-2 3-3 بجے تک چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی ادھر۔ میں نے مجبور ہو کر مسلم محلوں کو چھوڑا اور پورنیہ چوراہے کے پاس کپورتھلا کے پاس علی گنج میں فلیٹ لیا، جہاں پڑھائی لکھائی کا ماحول ہو، جہاں سامنے بچے نکلے تو دوسروں کے بچے بھی پڑھتے لکھتے ہوں۔ ہم نے مجبور ہو کر وہاں فلیٹ لیا اور مسلمانوں کی بستی سے دور رہے، اس لیے کہ ہمارے بچوں پر غلط اثر نہ پڑے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آج ضرورت ہے ماحول کو بدلنے کی، آج ضرورت ہے اپنے بچوں کے لیے پڑھائی لکھائی کا ماحول بنانے کی، آج ضرورت ہے ہم دیکھیں، غور کریں اپنی سوسائٹی پر۔ آج پوری دنیا سسک رہی ہے، ہم نے تو آیت پڑھی کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، لیکن ہم نے سوچا تھا کہ 5 منٹ کے لیے کہا تھا نسو پہلوان نے تھوڑا سا علم کے اوپر بول دینا، لیکن جب نکلے تو اتنا آگے نکل گئے۔ میرے بھائیوں، یہ تصور کریں ہم، آج ضرورت ہے، آپ کیسے توحید کی دعوت دیں گے؟ آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، قرآن کو سیکھو۔ آج بڑے سے بڑے پڑھے لکھے لوگ، انگلش جاننے والے لوگ بھی آج ایسے ہیں جو توحید سے نابلد ہیں، آج وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ یہ مہینہ چل رہا ہے اور تقریریں بھی ہوئی ہوں گی اور کسی نہ کسی عالم نے سیرت ابراہیم پر خطاب بھی کیا ہوگا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا لیجئے اور دیکھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام جن کی آزمائشیں ہوئی، بڑا امتحان لیا گیا، اور جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِذَ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ رب العالمین نے ان کو مختلف طریقوں سے آزمایا، مختلف امتحانوں سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تب اللہ رب العالمین نے مختلف آزمائشوں میں کامیاب ہونے کے بعد کہا اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم اب ہم تمہیں تمام لوگوں کا امام بنائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے کھڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور حجت ہو رہی ہے، سوال جواب ہو رہا ہے۔ نمرود نے بلایا ہے، اے ابراہیم ہمارے بتوں کو توڑتے ہو، ہمارے بتوں کو الٹا سیدھا کہتے ہو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، مجھے بتاؤ کون ہے تمہارا رب؟ ربی الذی یحیی و یمیت۔ غور کیجیے حضرت ابراہیم کیسے دلیل پیش کر رہے ہیں، علم نہیں ہوگا تو دلیل کیسے پیش کرو گے؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہمارا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ موٹی عقل کا تھا بادشاہ، زیادہ تر موٹی عقل کے ہوئے۔ اس نے کہا ابراہیم یہ کون سا بڑا کام ہے جو تمہارا رب کرتا ہے، زندگی بھی دیتا اور موت بھی دیتا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ قال انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور موت
موت بھی دے سکتا ہوں. ایک آدمی جیل میں بند تھا جس کو پھانسی کی سزا تھی, قتل کی سزا تھی. نمرود نے اس کو نکالا اور آزاد کر دیا کہ دیکھو اس کو موت ہونے والی تھی, پھانسی قتل, ہم نے اس کو چھوڑ دیا, دیکھو ہم نے زندگی دی تھی. اور ایک آدمی کو بے قصور بے گناہ راستے سے جا رہا تھا, پکڑوایا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو قتل کروا دیا کہ لو دیکھو ہم نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اب تو یقین ہو گیا تو واقعی تو موٹی کھوپڑی کا ہے, الٹی عقل, یہ ایسے نہیں سمجھے گا. فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں تم سمجھے نہیں رب کون ہے. فوراً کہا وَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. اے نمرود, میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, ایسٹ سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے, مغرب میں غروب کرتا ہے, مغرب میں چھپاتا ہے. اگر تو خدا ہے, اگر تو رب ہے, اگر تو اللہ ہے تو ویسٹ سے نکال کے دکھا, مغرب سے نکال کر دکھا. پکڑ لی اس کی نفس. اللہ ہے تو کر, اللہ تو مجبور نہیں ہوتا ہے, معبود تو مجبور نہیں ہوتا ہے. اگر تو اپنے آپ کو معبود کہتا ہے, اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو نکال مغرب سے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. شستر ایسا مطالبہ ابراہیم نے کر لیا جس کا کوئی جواب نہیں تھا. اس واقعے کو آپ نے اپنے علماء سے 50 مرتبہ سنا ہوگا, لیکن آپ اس کو اس نظریے سے مت سنیے